جس طاقت پر تم اتنا غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو اور اتنا اکڑتے ہو، کیا تم خود یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے، جس رب نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کو اس طریقے سے لمبی عمر دے کر ان کی تمام قوتوں کو آہستہ آہستہ زائل کر دیتا ہے۔ ان کی بصارت کم ہو جاتی ہے، ان کی ذہنی ساخت بدل جاتی ہے، وہ کچھ یاد نہیں رکھ پاتے اور پھر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، وہ لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بچپن اور بڑھاپے میں، ایسا بڑھاپا جس کو ہم ارذل العمر کہتے ہیں، کتنی مماثلت ہے مولانا۔ بالکل جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے، جب زیادہ بوڑھا ہو جائے تو بھی وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جائے، بٹھایا جائے، اس کو کھلایا جائے۔ بعض اوقات تو بعض لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے رفع حاجت کے لیے بھی جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بچے کی غذا دیکھ لو، ایک دم الگ ہوتی ہے بڑوں سے۔ بوڑھے کی بھی غذا جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، جو جوان کھاتے ہیں وہ بوڑھے نہیں کھاتے ہیں۔ بچے کو ہم اس میں چلاتے ہیں، بابا گاڑی میں چلاتے ہیں، آدمی جب زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو ویل چیئر کا جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے۔ پھر اسی طریقے سے بچے کا ذہن بہت کمزور ہوتا ہے، وہ ایک چیز کی بار بار ضد کرتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی آدمی جو ہے بار بار ایک ہی چیز کو بار بار مانگتا ہے، پوچھتا ہے اپنے اولاد سے، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ واپس آئے گا، واپس آئے گا۔ یعنی بچہ اگر گھر پہچان جائے اور پہچان کر کے گھر میں واپس آئے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ابھی ہوش مند ہو گیا۔ جی۔ اور جو بوڑھا گھر سے باہر نکلے اور گھر پہچان کے واپس آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی ہوش باقی ہے۔ آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابلیتیں دی ہے، صلاحیتیں ہیں، وقت ہے ہمارے پاس میں، طاقت ہے، ہم اس طاقت کا استعمال صرف دنیاوی منافعت کو حاصل کرنے میں نہ لگائیں، بلکہ ہم اس سے ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں۔